دوستو آج ہم اونٹوں کے بارے میں جانیں گے۔ اونٹوں کا شمار جگالی کرنے والے بڑے بڑے ممالیہ میں ہوتا ہے۔ یہ ایشیا اور افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ اونٹوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کئی دنوں بلکہ ہفتوں تک پانی کے بغیر گزارا کر لیتے ہیں۔ اونٹ ایک دن میں 50 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ اونٹوں کی ان خصوصیات کی وجہ سے لوگ انہیں ریگستانی یا صحرائی علاقوں میں سفر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ریگستانی علاقوں میں جہاں بڑی بڑی گاڑیاں ناکام ہو جاتی ہیں، ان کا آسانی سے چلنا اور پانی کے بغیر سفر کرتے رہنے کی خصوصیت کی وجہ سے انہیں ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اپنی پیاس قابو میں رکھتے ہیں، لیکن جب پانی میسر ہوتا ہے تو یہ ایسے پیتے ہیں جیسے فوم پانی جذب کر لیتا ہے۔ ایک پیاسا اونٹ صرف 13 منٹ میں 30 گیلن تک پانی پی جاتا ہے۔ دوستو، اونٹ کی ایک پہچان ان کی کمر پر موجود کوہان ہے۔ نسل کے اعتبار سے بعض اونٹوں کی کمر پر ایک جبکہ بعض کی کمر پر 2 کوہان ہوتی ہیں۔ عریبک یا ڈرومیڈری اونٹوں کی کمر پر ایک کوہان ہوتی ہے، جبکہ افریقی یا بیکٹرین اونٹوں کی کمر پر 2 کوہان ہوتی ہیں۔ کوہان ایک ہو یا 2، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اونٹ ان کوہانوں میں پانی جمع کر لیتے ہیں، جو بعد میں ان کے استعمال میں آتا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک غلط خیال ہے۔ اونٹ اپنی کوہان میں دراصل چربی سٹور کرتے ہیں۔ ان کے یہ کوہان چربی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی کوہان فریج کی طرح کام کرتی ہے اور اونٹ انہیں اس وقت استعمال میں لاتے ہیں جب انہیں کھانا نہ مل رہا ہو۔ چونکہ صحرا میں اکثر کھانا کم ملتا ہے، تو ان کوہانوں کی چربی سے اونٹ طاقت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ اپنی کوہانوں کی چربی استعمال کر لیتے ہیں تو وہ خالی ہو کر لٹک جاتی ہیں۔ جب دوبارہ خوراک ملنے لگے تو یہ کوہانے دوبارہ تر و تازہ ہو کر پہاڑی نما شکل بنا لیتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آخر ایک ہی جگہ چربی کیوں سٹور کرتے ہیں، جبکہ باقی جانوروں کے جسم میں چربی سارے جسم میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس کا ایک فائدہ تو یہی ہے کہ یہ چربی اونٹ کے لیے پرسنل فریج کا کام کرتی ہے اور خوراک محفوظ کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوہان ایک اور کام بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ کوہان اونٹ کو اپنے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحرا میں درجہ حرارت دن میں بہت زیادہ اور رات میں بہت کم ہوتا ہے، یعنی دن میں شدید گرمی اور رات میں شدید سردی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں چربی سارے جسم کی بجائے ایک جگہ جمع کر لینے سے اونٹ اپنا درجہ حرارت ارد گرد کے درجہ حرارت کے مطابق کر لیتا ہے۔ یعنی شدید گرم موسم میں ان کا جسم بھی شدید گرم ہو جاتا ہے، اور جسم کے بقیہ حصوں پر چربی نہ ہونے کی وجہ سے پسینہ بھی بہت کم آتا ہے، جس سے پانی بہت کم ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح جب رات میں صحرائی موسم انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اونٹ کے جسم سے دن بھر کی گرمائش خارج ہوتی ہے۔ ان کے جسم پر بڑی ملائم کھال اور ریشمی بال رات میں ان کو گرم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوستو، اونٹ 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑے آرام سے رہ لیتے ہیں۔ اونٹوں کی 2 پلکیں ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں پر موجود آئی لیڈز یا پتلیاں
गाड़ी के विंड स्क्रीन वाइपर की तरह काम करती हैं और इनकी आंखों को रेत और मिट्टी से बचाती और साफ रखती हैं। दोस्तों, ये अपने नथनों को बंद और खोल सकते हैं। अपने नथनों को रेत या मिट्टी उड़ने की सूरत में ये बंद कर लेते हैं, जिससे इनके नाक में रेत और मिट्टी नहीं जाती। दोस्तों, इनके पाँव चपटे होते हैं जिनके नीचे चमड़े के पैड्स होते हैं। इनके सिर्फ 2 नाखून होते हैं। पाँव की ये साख्त इन्हें रेत में धंसने से बचाती है। आइए आपको ऊँटों की दिलचस्प रेस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अरब में सदियों से ऊँटों की रेस लगाने की रिवायत आज भी बरकरार है। अरबी खुशी के मौके पर या सालाना ये मुकाबला करते हैं। ऊँटों की ये रेस अब बड़ी तब्दील हो गई है और सिर्फ अमीर लोगों का मशगला बन गई है, जिसकी वजह इस रेस को जीतने वाले को मिलने वाले $मिलियन या करोड़ों रुपए हैं। इस रेस के लिए आला नस्ल के ऊँटों का इंतखाब किया जाता है और ऊँटों की ट्रेनिंग से लेकर रेस तक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पहले ऊँटों की रेस में ऊँटों पर जॉकी सवार होते थे, मगर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अब जॉकियों की बजाय इन ऊँटों पर रोबोट्स सवार होते हैं। जी हाँ, रोबोट्स, जिन्हें इन ऊँटों पर बांध दिया जाता है। इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सब रोबोट्स का वज़न तकरीबन एक ही होता है और यूँ तमाम ऊँटों पर यकसां वज़न की सवारी होती है और हल्के रोबोट्स इन्हें ज़्यादा तेज़ भागने में भी मदद देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि रोबोट ऊँटों को कैसे भगाते हैं। तो दोस्तों, इन रोबोट्स में स्पीकर लगे होते हैं। ऊँट के मालिक गाड़ियों में सवार होकर वॉकी टॉकी की मदद से मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर ऊँट को कंट्रोल करते हैं। इनकी ये आवाज़ रोबोट्स में लगे स्पीकर के ज़रिए ऊँट तक पहुँचती है। और हाँ, रोबोट्स के हाथ में एक कोड़ा या छांटा भी होता है जो मालिक के बटन दबाने पर ऊँट की फेंटी भी लगाता है और यूँ ऊँट तेज़ भागने लगता है। दोस्तों, इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।